اندازی کریں گے, ان میں سے جس کا نام نکل آئے گا ایک بندے کا, ہم اس کو 30 سے 40% ریبیٹ دیں گے. اچھا, یہ تالی بجانے والے کی ضرورت نہیں, یہ بڑی بیڈ آفر ہے میرے خیال سے. تو میں نے ان کو کہا نہیں سر, ایسا نہیں ہے, آپ کو آفر ایسی دینی چاہیے جس سے میرے اوورسیز بہن بھائیوں کا فائدہ ہونا چاہیے. تو پھر میں نے ایک تجویز ان کو دی کہ پراپرٹی خریدنے کے بغیر 20 لوگوں کے ہم نام سلیکٹ کریں گے, جو یہاں سے 20 لوگ اپنا نام دیں گے. وہ 20 لوگوں کی ہم پرچیاں ڈالیں گے, ان میں سے 5 لوگوں کی جن کے نام نکلیں گے, پہلے 5 لوگ, ان کو ہر پراپرٹی جو وہ خریدیں گے اس میں 30 سے 40% ریبیٹ ملے گا. اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو عمرے کا پیکج بھی دیا جائے گا. تو میرا خیال ہے اب یہ آفر تھوڑی سی بہتر ہے. تو میرے دوست یہاں پہ کچھ موجود ہیں, میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے, لیکن میں ان کے نام لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ آپ پورا اندازے میں ان کے نام ڈالیں. اور مجھے امید ہے کہ جب ان کے نام ڈالے جائیں گے تو ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں جائے گا جس کا بھی نام نکل آئے گا. ایک تو پیرس سے میرے دوست آئے ہوئے ہیں, فیصل صاحب. آپ فیصل صاحب کا نام لکھیں. ہمارے جو یو اے کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں چودھری ظہیر گجر صاحب, آپ ان کا نام لکھیں. اس کے بعد آپ ہمارے پی او سی جی کے جنرل سیکرٹری ندیم افضل پراچا کا نام لکھیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے جو ایکس پریزیڈنٹ رانا انیس کا نام لکھیں. دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو مجھے پتا ہے کہ یہ میری بات کو رد نہیں کریں گے, کہیں پیچھے نہیں جائیں گے. محمد یوسف صاحب کا نام لکھیں. اور اس کے علاوہ ایک میرے اور دوست ہیں, میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, وائٹ کلر میں چمک رہے ہیں, رزاق گجر صاحب, ان کا نام بھی لکھیں. ایک ہمارے بزنس کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں, نئی انہوں نے بزنس کونسل بنائی ہے, بڑے مانے میں بزنس مین ہیں اور زیادہ کندھورے میں رہتے ہیں, صدیق یاسین, ان کا نام بھی لکھیں. اور علی ملک صاحب کا نام لکھیں جی. چودھری وقار صاحب کا نام لکھیں. اچھا, یہ منڈی بہودین کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جی, کس کس کا نام لکھیں سر؟ رزاق کنیال صاحب ہیں, رزاق کنیال صاحب آئے ہیں جی سر. افتخار ججوا صاحب کا نام لکھیں جی. اور سر رجا صاحب ادھر آئے ذرا. کھڑا جو پیپر اور ایک وہ پینسل دے دیں. نعمان بھائی, آپ وہ پیپر پینسل لکھ لے لیں. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پر تشریف لائے. آپ دبئی سے شارٹ نوٹس پہ یہاں پر آئے ہیں, اور میں یورپ سے میاں صاحب کے بہت شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ آ گیا ہوں. تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے 10 منٹ آپ کے لیں گے, 10 منٹ بات کریں گے. اگر پسند آئے گی, اگر چیز سمجھ میں آئے گی تو اس میں ساتھ دیجیے گا, ورنہ ہم سب کھانا کھائیں گے اور میاں صاحب کا شکریہ ادا کریں گے اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے. جیسا کہ میں آپ کو ابھی جب میں بتاؤں گا سنا جی, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے. ہم اوورسیز پاکستانی ہر وقت ہمیں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ابھی پاکستان خبر نہ آ جائے. اور پاکستان کے اندر کبھی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا صاحب, یہ دھڑکا ہر وقت اوورسیز پاکستانیوں کو 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو لگا رہتا ہے
کہ پاکستان جس نازک دور سے آج سے 50 سال پہلے جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت سے لے کے آج تک یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن آج صحیح معنوں میں پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے جو ہر پاکستانی، ہر اوورسیز پاکستانی محسوس کر سکتا ہے. ہم سب کی فیملیز، ہم سب کی جڑیں، ہم سب کے روٹس سب پاکستان میں ہیں. ہم نے کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان جانا ہے، کسی نے اپنی انویسٹمنٹ لے کے جانی ہے، کسی نے اپنے بچوں کے لیے جانا ہے، اور کسی نے ان دفنائی ہوئی قبروں کے لیے جانا ہے جو ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں. اس لیے ہمارا ناطا اس ملک سے نہ ٹوٹ سکتا ہے نہ کوئی توڑ سکتا ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل دور میں، یہ بہت مشکل دور ہے، اس مشکل دور میں اگر میاں عثمان جیسے نوجوان آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو جو ڈوب رہا ہے اس کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے، تو ہم اوورسیز پاکستانیوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر یہ صحیح بندے ہیں، اگر ان کے پروجیکٹ صحیح ہیں، یہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ورنہ ہمارے ساتھ، میں کیونکہ چیئرمین ہوں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی گلوبل کا، میں تقریباً 70 سے زیادہ ملکوں میں ابھی تک میں نے ٹریولنگ کیا ہے. میں جس ملک میں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی اوورسیز پاکستانی ملتا ہے جس کے ساتھ پاکستان میں فراڈ ہو چکا ہوتا ہے، جس کی زمین پہ قبضہ ہو چکا ہوتا ہے. تو ہمیں ایسے پروجیکٹس کی تلاش ہے جس میں کوئی قبضہ مافیا نہ ہو، جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور ان کا بیک گراؤنڈ ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ وہ انہوں نے کوئی اپنے پروجیکٹ اس طرح کے کوئی پہلے انہوں نے انٹروڈیوس اس قابل ہیں کہ ہمارے پیسوں کی یہ حفاظت کر سکتے ہیں. اس وقت جو انویسٹمنٹ ہم یورپ میں، کیونکہ میرا تعلق یورپ سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے، کسی کو فائدہ ہوا ہو نہ ہوا، پاکستان کی قوم بہت نقصان میں گئی ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی فائدے میں گئے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو 1 لاکھ روپے کی کمائی کرتا تھا، اس کی ایک دم کمائی 3 لاکھ روپے ہو گئی ہے، اور وہ صرف ہمارے نااہل حکمرانوں کی وجہ سے ہوئی ہے جو پاکستان آج اس نیچ پہ پہنچ گیا ہے. اس لیے یہ موقع ہے پاکستان کی خدمت کرنے کا، تھوڑا سا اپنا حق ادا کرنے کا. ہم سب کو پاکستان نے سب کچھ دیا ہے. یہ سبز پاسپورٹ جس کے اوپر کی وجہ سے آپ سب اور میں یہاں پر موجود ہیں، اگر وہ پاسپورٹ نہ ہو تو پھر آپ انڈیا کے کشمیریوں سے پوچھئے، فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ وہ کن حالات میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو پاکستان کی موقع کا فائدہ اٹھانا ہے. اچھا، میں ویسے ہمیشہ دور رہتا ہوں ان کاموں سے، خاص طور پہ جس میں پیسے کی انوالومنٹ زیادہ ہو. میری تنظیم کو بھی میں نے سختی سے منع کیا ہوا کہ ہم نے نہ ڈونیشن لینی ہے، نہ ہم نے پیسے کا کوئی اس میں کاروبار کرنا ہے. لیکن میری ملاقات عمران خٹک سے، جو پائیویکس کا جو میری ان سے ملاقات ہوئی، یہ مجھے بڑی محبت سے وہاں میں اسلام آباد ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، مجھے ملنے کے لیے آیا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بحرین میں ایک ایگزیبیشن کرنے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا یار بڑے فراڈ ہو رہے ہیں عمران صاحب، آپ بھی انہی میں سے یہ سارا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں. تو جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے پیسوں کی حفاظت کریں گے یا اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹی کا تحفظ کریں گے، اس وقت تک میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات بحرین میں ہوگی. میں نے بحرین میں اپنی ٹیم سے بات کی، یہ وہاں پہ بحرین آئے تو میں بھی بحرین پہنچ گیا. تو وہاں میری ملاقات میاں عثمان سے ہوئی. اچھا، وہاں میں ایک اور سوسائٹی تھی روڈل، وہ چونکہ میں نے خود وزٹ کیا تھا، وہاں میں نے روڈل میں پلاٹ لیے ہوئے تھے، وہ بھی وہاں پہ ان کا بھی سٹال تھا. میاں صاحب سے گپ شپ ہوئی. میاں صاحب نے جب اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا، اس کو میں نے پھر چیک کیا، اور میں آپ سب کو آپ کی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 7 مہینے پہلے میں نے اس سوسائٹی میں اپنا گھر بک کر چکا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میاں صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میں وہ کلائنٹ ہوں
जो 2 तारीख नहीं होने देता, पहली तारीख को इनके अकाउंट में पैसे डाल देता। इसलिए मुझे यकीन है कि ये जो आज प्रोजेक्ट आपके सामने हम ये लेके आए हैं, ये कंप्लीट होगा, आपके पैसों की हिफाजत होगी, गारंटी होगी। इसके बाद मेरी ये सारी तकरीर के बावजूद मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद भी देखभाल कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि ये ग्रुप कैसा है और ये इस ग्रुप के पहले प्रोजेक्ट कैसे जा रहे हैं। जैसा कि